بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاتون نے ایک مسئلہ معلوم کیا ہے اور ایک شخص نے بھی پوچھا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ اگر میں یہ کہوں، کئی مرتبہ کہوں کہ اگر میں نماز نہ پڑھوں تو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ اگر میں یہ کہوں تو کیا میں کافر ہو جاؤں گی، یا پھر اس کے علاوہ کوئی ایسا کام جس کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ اگر میں فلاں کام کروں تو کافر ہو جاؤں گی، اور پھر اس کام کو کر بھی دیا تو کیا کافر ہو جائے گی یا نہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو کہا کہ بھائی تو مسلمان ہے، نماز پڑھ لیا کر یا تلاوت قرآن کر لیا کر، اور وہ کہہ دے کہ ہاں میں مسلمان نہیں ہوں، میں تو سکھ ہوں یا ہندو ہوں، تو شریعت کا ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے جو مسئلہ رکھ رہا ہوں وہ فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87 اور 88 پر آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا، کتاب کھول کے دیکھ لیجئے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھے، عورت کے تعلق سے بتا رہا ہوں۔ عورت نے جو کہا کہ یہ جو عربی عبارت جو حدیث آئی ہے من ترک الصلاۃ، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آدمی اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑے تو کافر تو نہیں ہوتا، لیکن گناہ گار بہت بڑا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ تو ایسے کہنے سے وہ کافر نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ کام اگر میں کروں تو کافر ہو جاؤں، اس کے کہنے سے بھی کافر نہیں ہوتی، اگرچہ اس نے وہ کام کر بھی لیا ہو تب بھی وہ کافر اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ اگر وہ واقعی کوئی کام کفریہ تھا، اگر وہ کام واقعی کوئی کفریہ تھا، کفریہ کلمات تھے جو کہ اس نے جان بوجھ کے کہے ہو، پتہ ہونے کے بعد کہے ہو کہ یہ کام، یعنی کہ اس نے یہ کہا ہو کہ یہ کام، حالانکہ وہ کفریہ کلمات نہیں تھے۔ مثلا کسی نے کہا کہ میں اگر کھانا کھاؤں تو کافر ہو جاؤں، تو اس سے کافر نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کفریہ الفاظ نہ ہو یا کوئی کام وہ کفریہ نہ ہو اور اس کو علم ہو کہ یہ کفریہ ہے کام، یا پھر جو ہے الفاظ کفریہ ہے، اور وہ پھر اس پہ مطمئن ہو کہ ہاں میں یہ کام جان بوجھ کے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس وقت تک کافر نہیں ہوگے جب تک کہ اس کو یہ علم نہ ہو۔ اگر علم تھا اور پھر اس نے یہ کام کیا، کفریہ کلمات کہے یا پھر جو ہے قصدن کہے، سہون نہیں قصدن کہے، سہون نہیں قصدن کہے یعنی جان بوجھ کر کہے، اور پھر وہ اس پہ خوش بھی ہے تو پھر کافر ہو جائے گا۔ ورنہ اگر یہ کہے کہ میں کھانا کھاؤں تو کافر ہو جاؤں، یا پھر جو ہے نماز نہیں پڑھی تو کافر ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اب جو مسئلہ مرد حضرات کے تعلق سے ہے، وہ جو کہہ رہا ہے کہ ہاں میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ میں ہندو ہوں یا سکھ ہوں، تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر اس نے یہی بات کہی ہے تو یاد رکھے کہ یہ کفریہ الفاظ ہے، ان سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس کو اپنا ایمان اور نکاح دونوں کو دوبارہ سے تجدید کرنا پڑے گا۔ تجدید ایمان اور تجدید نکاح اس کے ذمہ آ جاتا ہے۔ یہ میں آپ حضرات کے سامنے جو مسئلہ رکھ رہا ہوں، یہ فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87 اور 88 پر آپ کو یہ دونوں مسئلے مل جائیں گے۔ یاد رکھے، انسان کے پاس سب سے قیمتی جو دولت ہے وہ ایمان کی ہے۔ اگر اس سے ہاتھ دھو بیٹھا تو دنیا کی جتنی بھی دولت ہے سب کو جمع کر لے، اور روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی، کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنی بیوی کو، بچوں کو، مال کو، سب کو جو ہے جہنم سے بچنے کے بدلے میں دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ لے لو، ان سب کو جہنم میں پھینک دو، لیکن وہ بچ نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی رتی ان کے پاس نہیں ہوگی۔ اس لیے بھائی، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ ایمان بچ گیا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی چاہے سزا دے کے یا اپنے فضل و کرم سے معاف کر کے بالآخر جنت عطا فرما دے گا، اور گناہوں سے پاک صاف کر کے اللہ برات کا اعلان کر دے گا۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہوا تو دنیا کی ساری دولت بھی آپ کو بچا نہیں پائے گی۔ اس لیے کوئی بھی الفاظ کہنے سے پہلے سوچ لیا کرے کہ کہیں یہ ایمان کو لوٹنے والا الفاظ تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان والی، تقوی اور طہارت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔